اللہ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ یہ وہ کلمات جو میزان پر بڑے بھاری ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی اس سے خوش ہوں گے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ شب رات پہ یہ کھانا ہے اور عید الفطر پر ہم نے سویاں کھانی ہیں، شیر خورما کھانا ہے، اور ہم نے نئے لباس پہننے ہیں، تو جو اخلاق تم مجھے بتا رہے ہو، اس نے مسلمانوں کو کہا تھا، جو اخلاق تم مجھے بتا رہے ہو مجھے تو پاکستان میں آج تک کسی میں نظر نہیں آئے۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے۔ منافقین کے متعلق ارشاد ہے، بے شک منافق اپنے زوم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، درآں حال یہ کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ یہ جملہ کیا ہے، آیت کا حصہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گمان میں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اللہ ان کے اس عمل کی انہیں سزا دے گا۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام پر اردو ترجمہ کرنے والے بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور اس کا معنی یہ کر دیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا۔ یہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ اردو تراجم میں سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ سمجھایا اور فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے گا یا اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ اس کی انہیں سزا دے گا، اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو ہمارے اردو میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو مجرم بول رہا ہے اس کی جزا یا سزا کے طور پر اسی لفظ کو اس کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ مثلا جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اسی میں گرے گا۔ اب جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود تو نہیں اس میں گرتا، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں نے گڑھا کھودا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کا نقصان چاہے گا، اس کے ساتھ بھی سزا کے طور پر ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ دھوکہ دے گا، ارے وہ تو سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھو نا، اس کی شان کے متعلق بار بار سبحان کا لفظ آیا، اور یہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ ہمیں یہاں تک کہہ دیا گیا تم کہو گے نا وہ سبحان ہے تو جنت کی زرخیز زمین پر تمہارے لیے درخت لگ جائے گا۔ اس انداز سے اس کی تعریف پڑھنے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات جو میزان پر بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے آسان۔ یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، کلماتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان پر بڑے نرم، میزان پر بڑے وزنی، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ نے ہمیں بار بار یہ سکھایا کہ ہم اس کی پاکی بیان کریں۔ تو جو پاک ہے، جو سبحان ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ کیا دھوکہ دینا؟ انہیں کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تھے ساتھ نہیں، ان کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو نا، یہ در حقیقت تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس کی سزا اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان منافقوں کا نفاق ظاہر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا او فلاں بن فلاں منافق ہے، تو اٹھ جا یہاں سے، نکل جا۔ نام لے لے کر حضور نے منافقوں کو مسجد نبوی شریف سے نکال دیا۔ یہ دنیا میں سزا ہے،
اور آخرت میں کیا سزا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا بے شک منافق اپنے ظلم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، درا حال یہ کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ منافقین کی نشانیاں، ان کی علامتیں قرآن کریم میں، حدیث مصطفیٰ میں بہت ساری بیان ہوئیں۔ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، بہت مجبوری کے ساتھ، بامر مجبوری آئے ہیں کہ اگر نہیں نماز پڑھنے جائیں گے تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا مسلمان نہیں ہیں، تو خوشی کے ساتھ یا چستی کے ساتھ یا پورے ذوق اور توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے تو بڑی سستی کے ساتھ، جیسے ان پر بہت بوجھ پڑ گیا اور بڑا مشکل کام ہے۔ یراؤن الناس، اگر کوئی نیک کام کرنا ہو تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ نفاق کی بہت بڑی علامت ہے۔ کام نیک ہے، کام وہی ہے جس کو انبیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، نیک لوگوں نے کیا، لیکن دل میں نیت وہ نہیں ہے جو نیک لوگوں والی ہونی چاہیے، جو ایمان والوں کی ہونی چاہیے۔ دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ، اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، جب ہمیں موقع ملتا ہے عمل صالح کا، کچھ اچھا کرنے کا، کیا ہم لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت ساری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ اللہ کی توفیق سے عمل ایسے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کام اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی اس سے خوش ہوں گے، بڑا اچھا بندہ ہے، تو لوگوں کو ہم خود بتاتے ہیں طریقے سے، بہانے سے، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، ہماری تعریف کریں، خوش ہو جائیں ہم سے۔ اب لوگوں سے جو ہم تحسین لینا چاہتے ہیں یہ ہے دکھلاوا۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ کوئی یہ پسند کرے گا کہ جو اس نے چھپ کر گناہ کیا تھا کسی کو پتہ نہیں، وہ خود لوگوں کو بتائے، اس کا سٹیٹس لگائے میں نے یہ غلط کام کیا، جس پر ندامت ہونی ہے، وہ کام کبھی بتائے گا؟ کسی کو نہیں بتائے گا۔ ایسے ہی نیکیوں والا معاملہ مخفی کر دو، اس لیے کہ اس کی جزا تو ہم نے اللہ سے لینی ہے۔ لوگ کیا جزا دیں گے؟ یہی کہیں گے اچھا ہے۔ لوگوں کی رائے بدلنے میں کوئی ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ جریج کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ اس کو زنا کا الزام، طویل واقعہ، بس ایک عابد تھا، کسی نے الزام لگا دیا، لوگ اس کا گھر گرانے کے لیے آ گئے کہ تو بڑا زانی پاپی ہے، اور جب اس کی کرامت ظاہر ہو گئی تو لوگ اسی کا گھر سونے کا بنانے کے لیے تیار ہو گئے کہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ تو پہلے بھی لوگوں کی رائے اس کے بارے میں اچھی تھی، کسی کے کہنے سے خراب بھی ہو گئی۔ تو لوگوں کی رائے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو آج آپ کو محبوب سمجھتا ہے آپ کو دشمن بھی سمجھتا ہے، جو آج آپ کی عزت کرتا ہے اس کے دل میں عزت کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عمل صالح اللہ توفیق دے تو ہم کریں، کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کرتے ہیں تو بہت کم کرتے ہیں۔ اول تو اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، کریں تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ مفسرین کی رائے یہ ہے، تھوڑے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب وہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں آتے اسی وقت جو ذکر سب کے ساتھ کرنا پڑتا وہی وہ کرتے، اس کے بعد وہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بھی نفاق ہے کہ جب گیدرنگ ہوئی وہاں پر سبھی پڑھ رہے تو وہاں پڑھ لیا، اب یہ پڑھنا ہے تو اچھا اگر نیت صحیح ہو، لیکن بعد میں بالکل بھول جانا اللہ تعالیٰ کو، یہ نفاق ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے شب و روز پر غور کریں۔ ہم نے ماہ و سال کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ فلاں دن آئیں گے تو ہم اہتمام کے ساتھ یہ عبادت کریں گے، فلاں دن آئے گا تو ہم اہتمام کے ساتھ ایسا ایسا لباس پہن کر یہ اہتمام کریں گے، یہ غذا کھائیں گے،
یہ اس طرح کے ہمارے کھانے ہوں گے، وہ سب کچھ ہمارا ایسے جیسے رسم و رواج ہو. شب رات پہ یہ کھانا ہے، اور عید الفطر پر ہم نے سویاں کھانی ہیں، شیر خورما کھانا ہے، اور ہم نے نئے لباس پہننے ہیں. اچھا جنازہ ہو تو سب نے پہنچ جانا ہے. تو بہت ساری چیزوں پر ہم جاتے اس لیے ہیں، شرکت اس لیے کرتے ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے ہم رواج نبھا رہے ہیں، رسموں کو نبھا رہے ہیں. اب جنازے پر ہمارا اجتماع ایسا ہوتا ہے، کوئی مشہور شخصیت فوت ہو جائے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ جناز گاہ میں جگہ نہیں ملتی اور پارک میں باہر کھلی جگہوں پر جانا پڑتا ہے. حالانکہ وہ فرض کفایہ تھا، اور جو نماز فرض ہے اس میں ہم موجود ہی نہیں ہیں. جو فرض عین ہے وہاں پہ ہم موجود نہیں ہیں، وہاں ہم جا ہی نہیں رہے. تو فرض عین جس کی اہمیت زیادہ تھی، جس کو چھوڑنے پر وعید بڑی تھی، سزا سخت کا ذکر تھا، وہاں ہم نہیں گئے. اور جہاں کوئی اور بھی چلا گیا تو فرض ادا ہو گئے، وہاں ہم پہنچے، آگے بڑھ بڑھ کر گئے اور چہرہ دکھا کے مل کے ملاقات کر کے آئے. تو پھر کس لیے گئے تھے ادھر؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ 2 قرات کا ثواب ملے گا، جنازہ میں شرکت کا ثواب ملے گا، یا یہ فرض کفایہ ہے. اس لیے گئے تھے کہ منہ ملاحظہ رہ جائے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، برادری ہے، بزنس ہے، پھر ملاقات ہوگی تو وہ یہ نہ کہیں میرے دکھ کی گھڑی میں آیا نہیں تھا. دکھ کی گھڑی میں ضرور جانا چاہیے، لیکن یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ اسلام نے ہم پر فرض کیا ہے. اور جیسے ان گھڑیوں میں جو فرض کفایہ ہیں، یا جمعہ ہے یا عیدین ہے، ہم جاتے ہیں، عیدگاہ بھر جاتی ہے، کھچا کھچ بھر جاتی ہے، جمعہ کے موقع پر مسجد بھر جاتی ہے، بیسمنٹ بھی بھر جاتی ہے، تو باقی نمازیں وہ بھی تو فرض عین ہے نا. تو یہ ایک رویہ ہے ہمارا جس میں مماثلت پائی جا رہی ہے منافقین کے ساتھ، کہ ذکر کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا کرتے ہیں. تو ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کثیرا. جس رب کے سامنے ساری کائنات قلیل ہے، دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل ہے، وہ کہہ رہا میرا ذکر کرو کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. صبح بھی ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو، خوشی کے موقع پر بھی ذکر کرو، دکھ پہنچے تب بھی ذکر کرو، فوت ہو جائے تب بھی اسی کو یاد کرو، کچھ عطا ہو جائے تب بھی اسی کو یاد کرو، شادی ہے پھر بھی اسی کو یاد کرو، غمی ہے پھر بھی اسی کو یاد کرو. اور صرف اسی کو یاد نہ کرو، اس نے کہا میرے محبوب کو یاد کرو تو محبوب کو بھی یاد کرو، اس کی ذات پر درود و سلام پڑھو. اپنا فارغ وقت خوش گپیوں میں اور فضولیات میں خرچ نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر پاک میں اپنا وقت صرف کرو. تو منافقین کی 3 علامتیں یہاں پر، 3 صفتیں بیان ہوئیں. ایک تو وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دوسرا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور تیسرا وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. پھر ارشاد ہوا مذبذبین بین ذالک، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ان کے ساتھ ہوں یا ان کے ساتھ ہوں، ایمان والوں کے ساتھ مل جائیں یا کافروں کے ساتھ مل جائیں، تو کنفیوژن کا شکار ہیں، متذبذب ہیں. فرمایا وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، ہا الہ دور کا اشارہ ہے، دیٹ، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. جو نفاق پر قائم رہا، جو ایمان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا رہا کہ ان کو دھوکہ دے ہے نہیں ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب اب نفاق کی وجہ سے یہ کفر میں اتنے راسخ ہو گئے ہیں کہ اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہو گیا. اہل ایمان کو کیا حکم ہے؟ ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. یہ طریقہ منافقین کا ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیا
نماز بھی پڑھ لی، اور جب کوئی ضرورت ایسی پیش آئی جس میں یہ مجبوری ہو گئی کہ اب اپنا پلڑا مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنا ہے، تو کر بھی لیا سب کچھ، لیکن دوستیاں، تعلقات، قلبی میلان وہ کافروں کے ساتھ ہی رہا، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہا۔ فرمایا ایسے ایمان والو تم نہ کرنا، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آج بھی حکم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیں کفار کے ساتھ بزنس کرنے کی اجازت ہے، اچھا لین دین کرنے کی اجازت ہے، حکم ہے، اچھا لین دین کرو، اچھا اخلاق دکھاؤ، کاروباری تعلقات کی بھی اجازت ہے، لیکن قلبی محبت جس میں ان کے برے نظریات و افکار کے ساتھ محبت ہو اور اس کو صحیح جانا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں ایسا ہو، اپنا ایسا اچھا کردار دکھاؤ، ایسا اچھا اخلاق دکھاؤ کہ تمہاری صحبت میں بیٹھ کر وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا اخلاق ایسا ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہم اسلام کو فائدہ کیا پہنچائیں گے، ہم تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم اخلاقی اعتبار سے اس زبوں حالی کا شکار ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اسلام کا جو ویژن ہے اس کو دیکھنے کے بعد عملی نمونہ دیکھنا چاہے تو اس کو عملی نمونہ ملتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو برائن لارا کی بات بتائی تھی نا، اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا میں پاکستان کب سے آ رہا ہوں، تو جو اخلاق تم مجھے بتا رہے ہو، اس نے مسلمانوں کو کہا تھا، جو اخلاق تم مجھے بتا رہے ہو مجھے تو پاکستان میں آج تک کسی میں نظر نہیں آئے۔ وہ مسلمان بھی تو دکھاؤ نا جو ایسا ہے جس کی تم باتیں کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے جو تمہیں حکم دیا، تمہارے نبی نے جو تمہیں بتایا، وہ مسلمان بھی تو دکھاؤ۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اخلاقی اعتبار سے اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عملی نمونہ دیکھنا چاہے، وہ جو کتابوں میں لکھا تو اس کو ملتا نہیں ہے، خال خال ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم زبان کے سچے ہو جائیں، اخلاق کے کھرے ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو کفر خود جھکتا ہوا ہماری طرف آئے گا، اسلام قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا اے ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ قلبی تعلق اور محبت، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم اپنے خلاف ایک بہت بڑی حجت قائم کر رہے ہو، پکڑ کی، سزا کی۔ پھر منافقین کے بارے میں ارشاد ہے سزا کیا ہوگی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، اور اے مخاطب تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ بہت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، مدد مل جائے گی، پھر نکل جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں جانے سے بچائے، ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اس سے بچا لے، کبھی بھی ہم اس میں نہ جائیں، اور ہمیں سخت حساب سے بھی بچائے، ہمیں محشر کی شرمساری سے بھی بچائے۔ تو کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، حضور کی شفاعت سے نکل جائیں گے، سزا بھگت کے نکل جائیں گے، لیکن منافق اتنی گہرائی میں جائے گا کبھی نکل نہیں پائے گا۔ دوزخ میں سب سے زیادہ سخت طبقہ وہ سب سے نیچے والا ہے، جنت میں بہتر طبقہ اوپر ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچا درجہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا درجہ بھی تو اس نے اپنے فضل سے ہی دینا ہے، وہ کون سا ہمارے کمال سے ملنا ہے۔ تو جب اس کے فضل کو ہی طلب کرنا تو بڑا فضل طلب کرو نا، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اور دوزخ میں سب سے سخت طبقہ جو ہے، شدید جو ہے، وہ نچلا ہے۔ تو فرمایا یہ منافقین دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا مگر ان منافقوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور نیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیا کر لیا؟ پہلی چیز
توبہ کر لی، اصلحوا اصلاح کر لی، نیک ہو گئے، واعتصموا باللہ اور اللہ کا دامن پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی رحمت سے امید لگا لی، واخلصوا دینہم للہ خالص اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گئے، یا دل میں خالص دین ہی کی جگہ بنائی، ایسا نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ ادھر کا لحاظ رکھ لیا کچھ ادھر کا رکھ لیا، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی، ایسا نہیں، خالص اللہ کے لیے اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ تو پھر ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وہ دوزخ میں نہیں ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عن قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اے منافقو، اللہ کو شوق نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوتا عذاب دے کر۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی بڑے کا کسی نے نقصان کر دیا تو وہ غصے میں آتا، میرا نقصان کیا، میرے مال پہ ہاتھ ڈالا، اس کی مجال کیسے ہوئی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو جائے، بائک وغیرہ فون کوئی چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ میرا بس نقصان پورا ہو جائے، مجھے مل جائے چیز۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، فون کی چھوڑو، گاڑی کی چھوڑو، کروڑ روپے کی گاڑی مجھے اس کی ٹینشن نہیں، جس نے چرائی ہے وہ بندہ مجھے چاہیے۔ اس نے جرت کیسے کی؟ اس کو پتہ نہیں تھا شہر میں میرا کتنا بڑا نام ہے، اور اس نے میرے مال پہ ہاتھ ڈالا، اس کو نشان عبرت بناؤ، اس کے خاندان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج تو ہے نہیں کہ وہ اس بات پر غصہ میں ہو، یا وہ ایسا جلال والا ہو کہ میں پکڑوں گا تو ضرور سزا دوں گا۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی رحمت تو بار بار ہر رات تمہیں پکار کے کہتی ہے بندو آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو۔ اس لیے اللہ اس بات پر خوش نہیں کہ تمہیں سزا دے، ہاں تم توبہ کر لو تو تم پر کرم فرما دے گا۔ کیا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، خالص ایمان والے ہو جاؤ۔ دو چیزیں، شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ ایمان والے ہو، عقیدہ درست ہو، اور شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، جو نعمت دی ہے اس کا شکر کرو۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کو صحیح رستے پر خرچ کرو۔ مال کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، صحیح رستے پر خرچ کرو۔ وقت ملا ہے نا، فرصت بھی تو بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں، مصروفیت کا دور ہے، فرصت ملی ہے تو اس کا شکر کیا ہے؟ اپنی فرصت کو صحیح رستے پر خرچ کرو۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ شاکر کا معنی شکر کی جزا دینے والا۔ عام لفظوں میں کہوں تو اس کا معنی ہے قدر کرنے والا۔ تم اس کے لیے کچھ کرو صحیح، وہ بڑا قدردان ہے۔ ہو سکتا ہے تم زندگی بھر کسی کے لیے کچھ کرتے رہو اور پھر تمہیں زندگی کے آخر میں جا کر احساس ہو میں نے جس کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دیا اس نے تو مجھے کچھ دیا نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم میرے لیے کچھ کرو گے تو میں بڑا قدردان ہوں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہمارا 5واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ 108 بیانات کے ساتھ یہ ہمارا درس قرآن، تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا 108واں یہ لیکچر تھا، اور اس کے ساتھ بحمدی تعالیٰ ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ سب کو اس کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیں، اس کو بار بار سنیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کریم کی محبت کی اس تحریک میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ آسان طریقہ شامل ہونے کا، سننا ہے، یاد رکھنے کی کوشش کرنی، کسی اور کو بھی دعوت دے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اشراف امتی، میری امت کے بہترین افراد، عزت والے افراد کون ہیں؟
حاملہ القرآن، میری امت کے عزت والے افراد وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور اس کی تفسیر میں بھی یہی ہے جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہو۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت تو آپ نے بارہا سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔